سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ سیرت رحمت للعالمین تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور اس میں ہم لمحہ بلمحہ قدم بقدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے مختلف ادوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر بترتیب گفتگو کرتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے ان جمیع معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے جو کہ اس پروگرام میں کسی قسم کا بھی حصہ لیتے ہیں. ہم پہلے عرض کر چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم الہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہجرت کے قصد و ارادے سے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ چھوڑنے کے بعد مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دینے یا زندہ گرفتار کر دینے والے شخص کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر کیا، جسے سن کر ایک فطری تقاضا ہے، ایک طبعی امر ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ان امانتوں پر امین بنا کر آئے تھے جو کہ کفار نے آپ کے پاس رکھی تھیں، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ کہ آپ 3 دن مکے میں قیام فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیر معروف راستے سے ساحل سمندر کی طرف سے مختلف مقامات کو عبور کرتے ہوئے، جن میں عصفان، امج، قدید، ثنیۃ المرہ، لقفہ، مدلجہ یا مدلجہ، ذی قشر، اجرت، تحن، الابابیت اور ایسے ہی دیگر تمام علاقوں کو پار کرتے ہوئے مدینے کی طرف رواں دواں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جگہ پر قیام ہونا، اور اس مقام پر ایک ایسی بکری جو انتہائی کمزور اور سقیم تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا ظہور ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھنا اور اس کے تھنوں سے دودھ کا جاری ہونا. یہ تمام واقعات ہم اپنے پچھلے گزشتہ دروس میں نقل کر چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت جاری ہے. آج کا درس سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر خیر سے شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سفر ہجرت کے دوران ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ جب آپ ایک مقام سے گزرے، وہاں پر ایک خاتون خیمہ زن
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرتی ہیں اور ان کو ام معبد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حقیقتاً ان کا نام عاتقہ بنت خلف بن معبد بن ربیہ تھا۔ ام معبد کی کنیت سے مشہور تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس کچھ فروخت کرنے کے لیے ہے، یعنی اشیاء خوردنوش، کھانے پینے کا کچھ سامان؟ ام معبد فرمانے لگی، لو کان عندنا شیء ما اعوذنکم القرا، کہ اگر ہمارے پاس کوئی شے ہوتی تو ہم آپ کی میزبانی میں کوئی کسر نہ چھوڑتے، یعنی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یاد رہی یہ وہ زمانہ تھا جب عرب قحط سالی کے دور سے گزر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد کے خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری کو کھڑے ہوئے دیکھا جو انتہائی کمزور تھی اور کھڑے ہونے میں بھی اس کو دقت محسوس ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے کیوں نہیں بھیجی گئی؟ ام معبد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مبارک ذات، یہ وہ بکری ہے جو چلنے سے قاصر ہے، لہٰذا یہ بکری ان بکریوں کے ساتھ چرنے نہیں جا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کھیری میں کیا کوئی دودھ موجود ہے یا دودھ کا کچھ حصہ، یعنی اس کے تھنوں میں؟ تو ام معبد کہنے لگی، یہ بڑی ہی لاغر بکری ہے، یہ دودھ نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ام معبد نے اس بکری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نام کی برکت سے اس کے تھنوں کو جیسے ہی چھوا، اس کے تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد کو گھر کے تمام برتن لانے کا کہا۔ ام معبد برتن لا کے دیتی رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دودھ دھوتے رہے اور یہاں تک کہ اس کے گھر کے تمام برتن دودھ سے لبالب بھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ام معبد اور پھر اپنے دیگر ساتھیوں کو دودھ پلایا اور خود آخر میں دودھ تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا، ساقی القوم آخرہم، قوم کو دودھ پلانے والا یا پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ام معبد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور اسی اثناء میں ام معبد کا شوہر جب واپس لوٹا تو اس نے گھر کے اندر بھرے ہوئے برتنوں کو دیکھ کر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا۔ سوال کیا، ام معبد، یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ اتنے دودھ کی نہریں ہمارے گھر میں کہاں سے بہہ رہی ہیں؟ ام معبد نے کہا کہ باخدا ہمارے پاس ایک مبارک شخص آیا تھا اور اس نے تمام واقعہ کہہ سنایا کہ یہ واقعہ ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھا، بکری کے تھن دودھ سے لبالب بھر گئے اور آپ نے دودھ اپنے ہاتھوں سے دوہا اور اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالتے رہے، یہاں تک کہ گھر کے تمام برتن ان کے ہاتھوں کی برکت سے بھرتے گئے۔ شوہر نے پوچھا، کیا یہ وہی شخص تو نہیں جسے قریش کے لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ کیا تم مجھے ان کا حلیہ بتا سکتی ہو؟ اور یہ وہ مقام ہے جو عشق رسول رکھنے والوں کے دلوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، کیونکہ ام معبد نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاکہ بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا، وہ انتہائی دلچسپ بھی ہے اور انداز بیان بڑا خوبصورت ہے، دلوں کو مو لینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ایسا تذکرہ، ایسا جامع تذکرہ آپ کو سیرت میں دوسری جگہ پر نہیں ملے گا۔ ام معبد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرما رہی ہیں اور میں انشاءاللہ العزیز ام معبد کے عربی الفاظ کے ساتھ ہی آپ کے سامنے وہ حلیہ بیان کروں گا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے لیے جو ام معبد کے الفاظ ہیں ان کی فصاحت و بلاغت سے اندازہ ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا حسین بنایا تھا۔ فقالت، ام معبد کہنے لگی، رأیت رجلا ظاہر الوداعتی، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، جن کا حسن بہت نمایاں تھا، بہت ہی خوبصورت تھا ان کا چہرہ اقدس، حسن الخلقی ملیح الوجہ، جن کی ساخت بڑی خوبصورت تھی اور چہرہ ملی تھا، خوبصورت تھا،
بڑا ہی کمال چہرہ تھا. لم تعبہ سجلۃ ولم تضر بہ سعلۃ، نہ بڑی ہوئی توند اسے معیوب بنا رہی تھی اور نہ پتلی گردن اور چھوٹا سر اس میں نقص پیدا کر رہا تھا. یعنی سر بھی معتدل اور آپ کا پیٹ مبارک یہ بھی نہ بہت کم اور نہ ہی بہت بڑا ہوا، معتدل اوسط درجے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید فرماتی ہیں قسیم وسیم، بڑا حسین بہت خوبرو. فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف، آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں ان کی حسین اور لمبی. آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہی اور پلکیں خوبصورت. وفی صوتہ سحل، ان کی آواز گونجدار. احول اکحل، سیاہ چشم سرمگیں، آنکھوں کی سیاہی بہت گہری سیاہی اور سفیدی بہت زیادہ سفید، یعنی آنکھوں کے اندر رنگت میں بھی اپنا کمال تھا. مزید ارشاد فرمایا ازجو اقرنو، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، جیسے کمان ملی ہوتی ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ابرو مبارک ملے ہوئے تھے. وفی عنقہ سطح، اور گردن چمکدار تھی، گردن کی سفیدی غالب تھی. وفی لحیتہ کثاست، ریش مبارک گھنی تھی، یوں نہیں کہ داڑھی کے بال کسی جگہ پر ہوں اور کسی جگہ سے غائب ہوں. آپ کی داڑھی مبارک ایک اعتدال کے ساتھ معتدل خوبصورت اور گلائی کے اندر تھی. اذا صمت فعلیہ الوقار، جب خاموش ہوتے تھے تو بہت پروقار لگتے تھے، روب اور دبدبہ غالب ہوتا تھا. وَإِذَا تَقَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہوتا. حلو المنطقی، شیریں گفتار، گفتگو کرتے تو مٹھاس دلوں میں محسوس ہوتی. فصل لا نظر ولا حذر، گفتگو واضح ہوتی، کوئی فضول گفتگو نہ فرماتے نہ ہی بیہودہ گفتگو. قان منطقہ خرزات نظم یتحدرن، گفتگو موتیوں کی گویا لڑی ہو جس سے موتی جھڑ رہے ہوں. اب الناس واجملہ من بعید، دور سے دیکھنے سے خوبصورت اور باروب نظر آتے تھے اور حسن یکتا تھا. واحسنہ من قریب، اگر قریب جا کر دیکھا جائے تو اور حسین نظر آتے تھے. ربعۃ قد میانہ، درمیانہ قد، نہ بہت زیادہ طویل اور نہ بہت زیادہ قد پست. لا تشناہ عین من طول، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے. لا تقتحمہ عین من قصر، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھیں. مزید ارشاد فرمایا غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدا، آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سرسبز شاداب اور قد آور ہو. لہو رفقاء یحفون بہ، ان کے ساتھی ایسے تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن اوریکت کی طرف اشارہ ہے. ان قال استمع لقولہ، اگر آپ کچھ فرماتے تو وہ حکم کی تعمیل میں جلدی کرتے. وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا لِأَمْرِهِ، اگر آپ انہیں حکم دیتے فوراً اس کو بجا لاتے. محفوظ محشود، سب کے آقا سب کے محترم. لا عابس ولا مفند، نہ ترشرو تھے نہ ان کی مخالفت کی جاتی تھی، یعنی ہر بات پر سر نگو ہو جاتا تھا. ابو معبد نے جب اپنی زوجہ سے سرور خوباں شاہ حسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سنا تو کہنے لگے باخدا یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں قریش مارے مارے پھر رہے ہیں. اگر مجھے زیارت کی سعادت نصیب ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اختیار کرتا، یعنی ان کے دین کو قبول کرتا اور ان کی ہمراہی میں انہی کے ساتھ زندگی گزارتا. بعد میں یہ دونوں یعنی میاں بیوی ام معبد اور ابو معبد نے اسلام بھی قبول کیا، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے کہا فبلغنی ان ابا معبد اسلم وہاجر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ابو معبد نے اسلام قبول کیا تھا اور ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تھے.
اور معبد کے لیے بھی حافظ ابن کثیر کہتے ہیں بلغنی ان معبد حاجرت اسلمت ولاحقت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معبد نے بھی اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی اور اسلام قبول کیا۔ یہ تو وہ واقعہ ہے جس کو حافظ ابن کثیر نے السیرۃ النبویہ کے اندر بیان فرمایا۔ امام صالحی نے اس میں کچھ مزید اضافہ فرمایا۔ ایک دفعہ معبد اپنے بیٹے کے ہمراہ جب مدینہ کی طرف گئیں تو آپ کے بیٹے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کے اندر چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا تو بیٹا پکار اٹھا یا امہ ان حاضر رجل الذی کان مع المبارکی، یہ وہی شخص ہے جو مبارک کے ساتھ تھا جب وہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، ان کے ساتھ تھے۔ تو آپ کی نظر جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق پر پڑی تو فوراً آپ کی طرف لپکیں اور ان سے سوال کیا کہ وہ مبارک شخصیت کون تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں جانتی وہ اللہ کے نبی ہیں؟ معبد حضرت ابو بکر صدیق کی وسادت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور اسلام قبول کیا۔ یہ مختصر مگر جامع واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات اور حسن بے مثال کے ضمن میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ آپ کو جانتی بھی نہیں لیکن آپ کے حسن نے اس کو ایسا گرویدہ کر دیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھتے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب، آپ کے حسن، آپ کے کمالات، آپ کے خصائص، آپ کے معجزات کی معترف ہو چکی تھی۔ اس کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو سفر ہجرت میں پیش آ رہا ہے وہ سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں شرف صحابیت سے متصف ہوئے ان کا واقعہ ہے۔ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بخیر و عافیت اور صحیح سلامت مکہ چھوڑنے پر انتہائی غصیلی حالت میں غصے سے پاگل ہوئے جا رہے تھے اور جگہ جگہ اعلانات اور جگہ جگہ مختلف قبائل تک قاصد بھیجے جا رہے تھے کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ گرفتار کرے یا آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دے اس کو فوری طور پر 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ لہٰذا ایسا ہی ایک قاصد بنو مدلج قبیلے کے پاس جا پہنچا اور اعلان کیا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان امور کو سر انجام دے گا یا آپ کو زندہ گرفتار کر کے لائے، آپ کی خبر دے یا آپ کو معاذ اللہ قتل کر دے، اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ لہٰذا جس مجلس کے اندر وہ قاصد کفار پہنچا تھا، اس قبیلہ بنو مدلج کی اس مجلس کے اندر سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تاحال ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی عزتوں سے نوازا، آپ بھی تشریف فرما تھے اور اس مجلس میں برسر منبر اعلان کیا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے یا آپ کو گرفتار کروائے یا آپ کی جان کو کسی طریقے سے بھی نقصان دینے میں کامیاب ہو، وہ ان انعامات کا حقدار ٹھہرے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہر شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے خواہشات پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ سراقہ بن مالک کا اپنا بیان ہے کہ میں نے جیسے ہی یہ اعلان سنا تو میرے دل میں آیا کہ کاش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پا سکوں اور اس کے عوض 100 اونٹ انعام لے سکوں۔ میری ایک قبیلے کے شخص نے آہستہ سے مجھے کہا کہ میں جانتا ہوں کس راستے سے مدینے کی طرف گئے ہیں۔ وہ ساحل سمندر کے راستے سے مدینے کی طرف گئے ہیں۔ میں نے جاتے ہوئے ان لوگوں کی پرچھائی کو دیکھا ہے، یعنی دور سے مجھے کچھ لوگ نظر آئے جو جا رہے ہیں۔ اس بات کا خوف سراقہ بن مالک کے دل میں پیدا ہو گیا کہ اس شخص کی بات سن کر یہ نہ ہو کہ ایک میرے قبیلے بنو مدلج کے لوگ ساحل سمندر کی طرف جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حوالے کر دیں اور میں اس انعام سے محروم ہو جاؤں۔ لہٰذا میرے دل کے اندر ایک ترغیب آئی،
میں نے فوراً اس شخص سے کہا کہ وہ نہیں ہو سکتے جو ساحل سمندر کے راستے سے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اونٹ کی تلاش میں آئے تھے، لہٰذا یہ وہ لوگ نہیں جن کی تلاش کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس شخص کو باتوں ہی میں مطمئن کر دیا اور خود چپکے سے اپنا گھوڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا، یہاں تک کہ میں نے اپنے گھوڑے کو انتہائی برق رفتاری کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ بھگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اطمینان کے ساتھ اور انتہائی پروقار طریقے کے ساتھ پیدل تشریف لے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں۔ میرے گھوڑے کی آہٹ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مڑ کر میری جانب دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دشمن ہم تک آ پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے ہی میں قریب جا رہا تھا، زمین اگرچہ سنگلاخ تھی، پتھریلی تھی، لیکن میرا گھوڑا اپنی دونوں ٹانگوں، جو اگلی دو ٹانگیں ہیں، ان کے سمیت زمین کے اندر دھنس گیا اور میں منہ کے بل نیچے آ پڑا۔ میں نے پھر اپنے آپ کو اٹھا کر گھوڑے کو پھر اس سنگلاخ زمین سے باہر نکالا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سرپٹ گھوڑا بگاتے ہوئے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر میرے لیے زمین کو نرم کر دیا اور میرا گھوڑا اپنی ٹانگوں سمیت زمین کے اندر دھنس گیا۔ اب مجھے یقین ہو چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے اور میں آپ کو پانے پر کبھی قادر نہیں ہو سکوں گا۔ سراقہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف توجہ فرما کر متوجہ ہو کر کہا، انظرونی فواللہ لا ازیتکم ولا یاتیکم منی شیء تکرہونہ۔ آپ مجھ پر نظر کرم فرمائیے، میرا گھوڑا اپنی ٹانگوں سمیت زمین میں دھنس گیا ہے، باخدا میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی آپ میری طرف سے کچھ ایسی بات سنیں گے جو آپ کے لیے اذیت کا سبب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو بکر، ان سے پوچھئے یہ کیا چاہتے ہیں۔ سراقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم سے آپ کی گرفتاری کا انعام سن کر لالچ کے اندر مبتلا ہو گیا تھا اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے پیچھے آیا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ راہ راست پر ہیں، حق پر ہیں۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے حکم دیجئے، میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ اگر آپ میری کمان میں سے میرے تیر بطور نشانی لے جائیں تو جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اسی راستے پر ایک مقام پر میری ریاست یعنی میری جاگیر آئے گی، اور اگر وہاں پر موجود لوگوں کو آپ میرے تیر دکھائیں گے، اس کے عوض وہ آپ کو اگر اونٹ چاہیے تو اونٹ دیں گے، اور اگر آپ کو سفر بآسانی طے کرنے کے لیے گھوڑے چاہیے تو آپ کو گھوڑے مہیا کیے جائیں گے، اگر آپ کو بکریاں چاہیے تو آپ کے لیے بکریاں حاضر کر دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تم سے کسی چیز کی بھی خواہش نہیں، بس اخفی عنا، ہمارا معاملہ پوشیدہ رکھنا کہ ہم اس راستے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کچھ نوازش نامہ تحریر فرما دیجئے، میرے لیے کچھ لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے سے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر دیا کہ سراقہ کو امان دی جاتی ہے اور ان کا قصور معاف کیا جاتا ہے۔ سراقہ فرماتے ہیں، یہ چمڑے کا ٹکڑا میں نے اپنے ساتھ بڑی انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ تم 100 اونٹوں کی لالچ میں ہمارے تعاقب میں یہاں تک آپ پہنچے۔ فلما اراد یعود عنہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بک یا سراقۃ اذا صورت بسوارا کسرا قال کسرا ابن حرمس قال نعم۔ جیسے ہی سراقہ لوٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ اس وقت تیری شان کیا ہوگی، وہ عالم کیسا ہوگا کہ جب تجھے کسرا کے کنگن ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اس وقت میں نے سراپائے حیرت ہو کر عرض کی، کسرا کے کنگن جو کسرا ابن حرمز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں
وہی کسریٰ ابن ہرمز جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے ہاتھوں سے اتارے ہوئے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ سراقہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف جا پہنچے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح کیا گیا۔ آپ فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے، مکے میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اور اس وقت بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن سستی اور کاہلی غالب آئی، میں نہیں کر سکا۔ اس کے بعد حنین اور طائف کے مارکے بھی سر ہوئے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں نے بہت دیر کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا جا رہا تھا تو معلوم ہوا کہ آپ اس وقت مقام جعرانہ کے مقام پر موجود ہیں، اور آپ اس جگہ پر تشریف فرما ہیں۔ میں انصار کے لشکر کو چیرتا ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف جا رہا تھا، انصار نے مجھے اپنے خیموں اور تلواروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے سے روک دیا، اور مجھ سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا پیش آنے والا تمام واقعہ ان کے سامنے پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی وہی امان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کی تھی کہ ان کا قصور معاف کیا جاتا ہے اور انہیں امان دی جاتی ہے۔ میں نے جب انصار کو وہ پیش کیا تو وہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے اسلام لانے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وعدہ پورا کرنے کا اور احسان کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار ان کو چھوڑ دو اور ان کو میرے قریب آنے دو۔ میں قریب ہوا اور حلقہ بگوش ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس بابرکت گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات سیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں کرنے کو دل تھا، لیکن آپ کی ہیبت کے باعث صرف ایک سوال آپ سے پوچھ سکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اونٹوں کے لیے ایک حوض بنا رکھا ہے جس میں میرے اونٹ پانی پیتے ہیں، اور لاپتہ اونٹ بھی اسی حوض سے آ کر پانی پیتے ہیں۔ جو مختلف لوگوں کے اونٹ ہیں گم ہو جاتے ہیں، بسا اوقات وہ میرے حوض پر آ کر میرے اونٹوں کے ساتھ پانی پیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کے اس پانی پینے کے عمل کی وجہ سے کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عطا فرمایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم فی کل ذات قابض حرین اجر۔ آپ نے فرمایا ہر زندہ جانور جس کا جگر تر ہو اسے پانی پلانے کا اجر ہے۔ یہ واقعہ سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پیش آیا، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیبی خبر دی تھی کہ تمہیں کسریٰ ابن ہرمز کے جو سونے کے کنگن ہیں وہ پہنائے جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ہرمز کے دونوں کنگن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں پہنائے، اور اس پر علامہ سہیلی کا تذکرہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ انہوں نے فرمایا حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے ہیں وَإِنْ قَانَ عَرَابِيًا بَوَّالًا عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ۔ سراقہ ایک بدو تھے جنہیں ممکن ہے کہ پیشاب کا بھی صحیح طریقہ نہ آتا ہو کہ پیشاب کرنے کے آداب اور طور طریقے کیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعِزُّ بِالْإِسْلَامِ أَهْلَهُ وَيُسْبِغُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةٍ نِعْمَتَهُ وَفَضْلَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اسلام کی برکت سے اسلام قبول کرنے والوں کو عزتوں کے تاج پہنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر اپنی نعمتوں اور اپنے فضل و کرم کی بارشیں برسا دیں۔ اگرچہ سراقہ کا یہ مقام ہے کہ وہ عرابی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں کے تاج فقط ذات مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے پہنائے۔ سراقہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس لوٹے اور ایک طویل عرصہ خاموش رہے، کہیں میری اس بات کے اظہار کے بعد کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب ہی شروع نہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں ایک مستحکم حالت میں آ گئے، تو سراقہ نے اپنے متعلقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا وہ واقعہ
تفصیلی طور پر بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا تھا، لیکن آپ کا معجزہ دیکھ کر میں خاموش ہو گیا اور میرا دل یہ کہہ اٹھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابو جہل کو جب یہ بات پہنچی کہ سراقہ بن مالک اپنے قبیلے بنو مدلج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ابو جہل نے ایک خط سراقہ بن مالک اور اس قبیلے کے سردار کے نام لکھا، بنی مدلجن انی اخاف صفیحکم سراقۃ مستغون لنصر محمد۔ ابو جہل لکھتا ہے، اے بنی مدلج، مجھے تمہارے احمق سراقہ کی باتوں سے بہت اندیشہ ہے کہ وہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے۔ علیکم بہ اللہ یفرقوا جمعکم فیصبحوا شتیٰ بعد عز وسؤدد۔ تم اس پر قابو پا لو تاکہ تمہارے اتحاد کو پارا پارا نہ کر دے اور اس افتراق کی وجہ سے تم لوگوں کی عزت اور سیادت منتشر نہ ہو جائے۔ یعنی سراقہ کو خاموش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے قصے نہ سنائے۔ سراقہ نے جب ابو جہل کا یہ خط پڑھا اور ابو جہل کا یہ پیغام پڑھا تو آپ نے بھی اشعار میں جواب لکھا، ابا حکم واللہ لو کنت شاہدا لامر جوادی اذ تسوخ قوائمہ۔ اے ابو الحکم، باخدا اگر اس وقت تم موجود ہوتے جب میرے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے تھے، عجبت ولم تشکک بأن محمدن رسول و برہان فمن ذا یقامہ۔ تم یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے اور تم کسی شک میں نہ رہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کی دلیل ہیں، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ علیک فکف القوم عنہ فاننی اخال لنا یوما تستبد معالمہ۔ تجھ پر لازم ہے کہ اپنی قوم کو اس کا مقابلہ کرنے سے روکے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ جلد دن آنے والا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت و کامیابی کے نشانات کے ساتھ بلند ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراقہ کے حق میں دی گئی خبر، وہ غیبی خبر بدرجہ اتم بأحسن طریقے پوری ہوئی۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غیبی خبر کی تکمیل ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور معجزات کی ایک عظیم نشانی ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراقہ کے لیے سونے کے کنگنوں کی اجازت دینا، یہ آپ کے تشریعی کمالات اختیارات کی واضح دلیل ہے۔ یاد رہے کہ شریعت محمدیہ میں اس امت محمدیہ کے مردوں پر سونا حرام کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ حکم جاری ہونا تھا کہ سراقہ کو ہرمس کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس پر کسی صحابی کا اعتراض نہ کرنا، یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریع احکامات پر صحابہ کا اجماع ثابت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب وہ کنگن مال غنیمت کا حصہ بن کر آپ کی بارگاہ میں لائے گئے تو آپ نے سراقہ بن مالک کو بلا کر وہ کنگن عطا فرمائے اور انہوں نے وہ اپنے ہاتھوں میں پہنے، اور وہ پیشن گوئی، وہ غیبی خبر پوری ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں فرمائی تھی۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریعی اختیارات نوازے گئے ہیں۔ آپ اپنے جس امتی کے لیے جو چاہیں حکم وہ عطا فرمائیں۔ اگر امت کے لیے کوئی معاملہ حرام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات رکھتے ہیں کہ کسی اپنی امت کے فرد کے لیے اس معاملے کو جائز اور روا فرما دیں۔ سونے کے کنگن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عطا کیے گئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اختیارات کی ایک دلیل ہے۔ اسی طرح کی ایک دلیل مسند امام احمد بن حنبل اور امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی مسانید کے اندر روایت کی۔ حضرت محمد بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ برا بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی دیکھی اور آپ سے سوال کیا۔ لوگ آپ کو کہتے تھے کہ آپ سونے کی انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ وقد نہا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال البراء بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدیہ غنیمۃ یقسمها صبی وخرزی قال فقسم حتی بقی ھذا الخاتم۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، آپ کے سامنے مال غنیمت، قیدی عورتیں، بچے اور گھروں کا ساز و سامان تھا۔
آپ نے اس میں سے مال غنیمت کو تقسیم فرمانا شروع کیا، یہاں تک کہ حتی بقیہ حاصل خاتم، یہ ایک سونے کی انگوٹھی بچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک صحابہ کی طرف بلند کی اور پھر اپنی نگاہیں نیچے جھکا لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو بلند کیا اور صحابہ کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی نگاہ کو بلند کیا اور پھر آپ نے نگاہ نیچی فرما لی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے برا بن عازب میرے قریب آؤ۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے سونے کی انگوٹھی لی اور میری انگلی میں اپنے ہاتھوں سے پہنا دی اور فرمایا خذ البس ما کساک اللہ و رسولہ، اسے پہن لے، یہ تجھے اللہ اور اس کے رسول نے پہنائی ہے۔ سونے کی انگوٹھی برا بن عازب کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تجھے اللہ اور اس کے رسول نے پہنائی ہے۔ قال وکان البراء یقول کیف تأمرونی ان اضع ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البس ما کساک اللہ و رسولہ۔ حضرت برا فرماتے ہیں تم مجھے کیسی انگوٹھی اتارنے کا حکم دے سکتے ہو، اگرچہ سونے کی ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر پہنائی تھی کہ اسے قبول کرو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے پہنائی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریعی احکامات ہیں، تشریعی اختیارات ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ بیان کر کر میں اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک اونٹنی ملی ہے جس کا مالک تاحال مجھ تک نہیں پہنچا، اور وہ اونٹنی شدید بیمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اس کے مالک کا انتظار کیا جائے، لیکن اس کا مالک نہ آیا اور وہ اونٹنی بیمار رہنے کے بعد مر گئی۔ وہ شخص انتہائی غریب تھا۔ اس کی عورت نے اس سے کہا کہ اس کی کھال اتار کو، اس کی چربی اور گوشت کو کیوں نہ ہم پکا کر کھا لیں۔ اس کے شوہر نے کہا یہ تو مر چکی ہے اور مردہ کا گوشت ہم پر حرام ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف لوٹا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس مردہ اونٹنی کی چربی سے میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسے مرنے کے بعد کھا بھی سکتے ہو۔ حالانکہ مردار کھانا شریعت محمدیہ میں حرام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت عطا فرمائی۔ ابو یعلا کے الفاظ ہیں فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عن أَكْلِهَا، انہوں نے کھانے کی اجازت طلب کی۔ فرخص لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی أَكْلِهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مردہ اونٹنی کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریحی اختیارات ہیں۔ سراقہ کو سونے کے کنگن، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگوٹھی، اور جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اس غریب شخص کے لیے مردہ اونٹنی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلال کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات راستے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک تجارتی قافلے سے ہوئی، اور اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ دونوں اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحائف پیش کیے جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ اس کے بعد بریدہ بن حسیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے 70 مصاحبین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر رہے تھے۔ ایک مقام پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے سوال کیا من انتا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام بریدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا بارد امرنا وصالحوها، ہماری مہم کی تپش ٹھنڈی ہوگی، حالات درست ہوگے، کیونکہ برید کا مطلب ہوتا ہے چیز کا ٹھنڈا ہو جانا۔ آپ نے ایک اچھا شگون لیا کہ بریدہ ملنے سے ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اور معاملہ اچھائی کی طرف لوٹ گیا۔ اور فرمایا تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں اسلم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمنا،
اسلم کا نام سن کر آپ نے فرمایا سلیمنا، ہم محفوظ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کس شاخ سے تعلق رکھتے اس قبیلے کی؟ انہوں نے کہا من بنی سحم، بنی سحم سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر خارج سحموں کا یا ابا بکرن، اے ابو بکر تیرا تیر نکل آیا، یعنی خوش قسمتی کے لیے وہ تیر سے ایک فال نکالتے تھے، تیرا تیر نکل آیا۔ برائدہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا من انتا، آپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ، میں محمد بن عبداللہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ حضرت برائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن دیکھ کر فوراً آپ کے گرویدہ ہوئے، معترف ہوئے، اور اسی وقت آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اس مقام پر آپ نے ان 70 لوگوں کو بھی کلمہ پڑھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ایسا راستہ تھا جس پر 2 چور جو کہ لوگوں کا مال لوٹنے کی غرض و غایت سے راستے میں رہتے اور لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ان کو لوگ محانان کہا کرتے تھے، یعنی ذلیل لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا نحن المحانان، ہم محانان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام قبول کیا، انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم المکرمان، پہلے تم ذلیل تھے لیکن اسلام نے اب تم دونوں کو عزتیں عطا فرما دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے صبری سے انتظار جاری تھا، اور یاد رہے کہ مکے سے مدینے کا قافلہ 12 دن کی مسافت بتایا جاتا ہے۔ 12 دن مکمل ہونے پر تمام کے تمام انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ شریف کی جو آخری حد ہے وہاں تک آتے اور اونچے مقامات پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے صبری سے منتظر نگاہوں سے ڈھونڈتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی تشریف آوری کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے، لہٰذا پہلا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وہ دیکھتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ختم کر کر واپس لوٹ گئے۔ دوسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اہل مدینہ شریف کی حد سے باہر نکل آئے، اور مدینہ شریف کے اونچے مقامات پر چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر رہے، یہاں تک کہ دوسرا دن بھی انتظار میں ختم ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ تیسرا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر یہ لوگ انتظار بھری نگاہوں کے ساتھ اسی مقام کی طرف لوٹے، اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا کوئی نشان ظاہر نہ ہوا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ لوٹ رہے تھے، ایک یہودی جو ایک بلند ٹیلے پر کھڑا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر اور آپ کے ساتھ دیگر مصاحبین کو دیکھا کہ یہ ایک چھوٹا سا ایک گروہ اور ایک چھوٹا سا لشکر ہماری طرف آ رہا ہے، اور اس کا اپنا ہی ایک رعب اور دبدبہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے ہیں۔ وہ کہہ اٹھا یا بنی قیلۃ ھذا جدکم قد جاء، یہ اے بنی قیلہ کے فرزندو، یہ اس نے انصار کی طرف مخاطب ہو کر پکارا تھا، دیکھو یہ ہیں تمہارے بخت بیدار، یہ ہیں تمہاری خوش قسمتی، دیکھو وہ آ گئے ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ قیلہ انصار کی ایک وادی کا نام ہے، جس کے کان میں یہ آواز پہنچی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشتاق نظروں سے دیکھتا ہوا بھاگا آپ کی طرف، اور آپ کے دیدار و استقبال کے لیے چلا آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام قباء جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہے باہر کی جانب، وہاں پر ایک درخت کے نیچے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محو استراحت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑاؤ یہاں قبیلہ ابن عوف قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار کلثوم بن حدم، عمر بن عوف، اس کو ابن عوف کہہ لیجئے، عمر بن عوف کہہ لیجئے، اس قبیلے کے سردار کلثوم بن حدم کے گھر ہوا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنی دیر رہا، اس پر مورخین آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 5 دن، 7 دن، 3 دن، 11 دن یا 12 دن قیام فرمایا۔ اس قیام کی مدت اور تعیین میں اختلاف ہے، اور یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد
مسجد قباء اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنائی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء اپنے ہاتھوں سے کیسے بنائی، اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے آپ نے کیا کیا فضیلت بیان فرمائی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے امانتیں لوٹا کر مقام قباء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدینہ شریف کے اندر پرتپاک طریقے سے استقبال کے ساتھ داخل ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ